بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے تشریف رکھتے تھے۔ پھر وہ صحابی آئے اور سلام کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی ان سے یہی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ میں وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ قرآن مجید میں تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو۔ پھر رکوع کرو اور سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو۔ جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6667۔ نماز کی صحت کے لیے صرف حرکات کافی نہیں، بلکہ ہر رکن کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جلدی جلدی رکوع اور سجدے کرنا سنت کے خلاف ہے اور نماز کو ناقص کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عبادت میں کمی ہو تو اسے نرمی اور حکمت سے صحیح طریقہ سکھانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6682۔ یہ دونوں اذکار بہت آسان ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ قیامت کے دن یہ ذکر مومن کے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی اور عظمت کا ذکر بہت پسند ہے، اس لیے مسلمان کو کثرت سے یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔